قیامت سے پہلے کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اگر رمضان میں یہ نشانی دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضرت نعیم بن حماد سے روایت ہے کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان سے پہلے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آسمان سے ایک پراسرار چیخ سنائی دے گی، کچھ بہرے اور کچھ اندھے ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ علامات پا لو تو 1 سال کا رزق اپنے پاس اکٹھا کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے اندر جنگ اور بہت بڑے فتنے کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ آواز جمعے کے دن آدھے رمضان کے درمیان میں سنائی دے گی۔ اس کے بعد سورج گرہن کی روشنی دکھائی دے گی جس کا پتہ نہیں لگایا جا سکے گا کہ یہ آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ اس روز وہی شخص محفوظ رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا اور اسے راضی کرے گا۔ یہ ہے ان تمام ویڈیوز کا لب لباب یا کنکلوژن جو کہ سوشل میڈیا پر یا پھر انٹرنیٹ پر پچھلے 2 سال سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان تمام ویڈیوز کو ایک ایسی جھوٹی حدیث کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے جو کہ موجود ہی نہیں ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بس رمضان کے مہینے کے اندر اس ٹاپک کو ٹرینڈنگ دیکھتے ہوئے صرف ویوز کی خاطر جھوٹ پھیلانا شروع کیا ہوا ہے۔ اب ان سب ویڈیوز کے اندر آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ قیامت کی آخری نشانیوں کو ملا کر جو کہ مختلف احادیث مبارکہ سے مختلف نشانیوں کی صورت میں ثابت ہیں، ان کے ساتھ ایک جھوٹی حدیث کو مکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کچھ سچ کے ساتھ زیادہ جھوٹ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مکس کیا گیا ہے کہ پوری بات سچ لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے آپ کو کوئی حوالہ یا کوئی اس حدیث کا ریفرنس نہیں دے گا۔ جھوٹی حدیث بنانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو کہ آپ نے فرمائی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وعید سنائی کہ ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی شامل کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کریں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ ہماری بولی بالی عوام جو کہ بنا تحقیق کیے بس ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس طرح کی حدیثیں زبانی کلامی سن کر اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کل کو ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ریئل لائف کے اندر اگر کچھ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا اس سے ایمان کمزور ہوگا، اور یہ ساری خرابی انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کہ بس سنی سنائی باتیں بنا ذمہ داری کے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ خاص طور پر قیامت کی نشانیوں کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، طرح طرح کی من گڑت روایات کے ذریعے ایک عام مسلمان کے خوف اور جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا، انہیں قبروں سے کھڑا کر دینا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے، اور جو بھی شخص اس پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے، یہ سب کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرضی سے اپنی کہانیاں جوڑ توڑ کر حدیث کے نام پر دین کے اندر شامل کرنا، جو کہ ہندوؤں نے اپنی ویداس کے اندر، یہودیوں نے اپنی تورات کے اندر اور کرسچنز نے اپنی انجیل کے ساتھ کیا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب قرآن پاک کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق محفوظ ہے تو ان لوگوں نے اب حدیثوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے اندر اپنی مرضی کے مطلب نکالنا یا پھر خود سے احادیث مبارکہ تک کو گھڑنا شروع کر دیا ہے۔ قیامت کے اصل دن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو اسے کہیں کہ پہلے اپنی موت کا وقت ہی بتا دے، قیامت تو اس کے لیے ابھی بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی یعنی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیوں کو واضح طور پر اللہ کے حکم سے بیان کیا تاکہ مسلمان جب اینڈ ٹائمز کے اندر ان کو دیکھ لیں تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور خود کو ان فتنوں سے بچا لیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور آپ کی وفات بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی جو کہ گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر بتایا کہ میرے اور قیامت کے آنے کا وقت بس اتنا باقی ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ علامات صغریٰ بھی کافی حد تک گزر چکی ہیں، مثال کے طور پر عربوں کا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، عرب کے خشک پہاڑوں پر سبزے کا اگنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ایک بدصورت بکری سے بھی زیادہ سلوک جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، زلزلوں کی کثرت، بدترین حکمرانوں کا دنیا پر قابض ہونا، مارکیٹ پر بدترین لوگوں کا قابض ہونا، یعنی آج کے ٹائم کے اندر یہودی بینکنگ سسٹم، IMF، ورلڈ بینک، سٹاک مارکیٹ، جن پر آج انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری ٹائم کے اندر مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن لوگوں کے دل عبادت سے خالی ہوں گے۔ خوبصورت مسجدیں بنانا جنہیں دیکھ کر بس انسان ان کی خوبصورتی کو ہی دیکھتا رہے اور انہیں ٹورسٹ پلیس کے طور پر دیکھنے کے لیے جائے، یہ آج کل عرب ملکوں کے اندر عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود تم دیکھو گے کہ ہم جنس پرستی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی۔ آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر عرب ملکوں کے اندر لیگل کروانے کے لیے کتنا زیادہ زور ڈالا جا رہا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ نوجوان لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی،
تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے جو کہ گھروں سے باہر نکل کر بے حیا بد تہذیب بن جائیں گی. تم دنیا کی تہذیب کو تباہ ہوتا دیکھو گے. یعنی آخری وقتوں کے اندر جنگ اور قتل و غارت بالکل عام سی بات ہو جائے گی. موسیقی کے آلات ان کے سروں پر ہوں گے. تم لوگوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے دیکھو گے. اے ابن مسعود تم دیکھو گے کہ بنا نکاح کے اولادیں ہوں گی. عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی. ان عورتوں کے بال بیکٹرین اونٹ کی طرح ہوں گے جو کہ اس وقت صرف ایران کے اندر موجود ہوا کرتے تھے. عرب کے اندر وہ بالکل موجود نہیں تھے. اب اس ٹائم کے بیکٹرین اونٹ جو کہ اس وقت ایران کے اندر موجود تھے عرب کے اندر وہ بالکل ہی موجود نہیں تھے. ان کو دیکھ کر اور آج کے مسلمانوں کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر اس کا موازنہ کریں اور یہ بتائیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان کے بارے میں کون پریڈکشن کر سکتا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے. اور اس کے بعد ہیں علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں جن کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، دابت الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور کا جو کہ زمین پھاڑ کر باہر نکلے گا. اس کے علاوہ ایک بڑے دھوئیں کا نکلنا جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا. یہ سب کی سب نشانیاں ابھی باقی ہیں جو کہ مستند احادیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا چاہیے اور یہی چیزیں ہیں جو کہ دین کے اندر اضافے یا پھر بدعت کا آغاز کرتی ہیں کیونکہ لوگ سنسنی اور خوف کو پسند کرتے ہیں اور اسی لیے سچی جھوٹی ہر بات پر بس بنا تحقیق کیے اس پر یقین کر لیتے ہیں. کیونکہ قیامت سے پہلے آخری رمضان سے متعلق ہمیں اسلامی حوالوں کے اندر یا پھر احادیث مبارکہ کے اندر کوئی روایات نہیں ملتی. اب بہت سے لوگ اس بات پر اس لیے بھی یقین کر لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو سچ ثابت کرنے کا فارمولہ کیا یہ ہے کہ زیادہ لوگ اس جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں تو ہم بھی سچ مان لیں؟ اور اگر آپ کے مطابق یہی فارمولہ ہے تو دنیا کے اندر تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ اس وقت بھی کرسچن موجود ہیں. تو کیا آپ کو بھی کرسچینٹی اپنا لینی چاہیے؟ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ میں اب تک اس بات کا رونا کیوں روتا ہوں کہ آج کا مسلمان علم دین سے کتنا دور ہے. وہ علم دین کو صرف مولوی صاحبان یا پھر مفتی صاحبان کا ہی حق سمجھتا ہے. انہی کی کہی ہوئی باتوں کو آخری دلیل سمجھتا ہے. حالانکہ یہ علماء یہود کا طریقہ تھا جو کہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اور ان کی بات کو حرف آخر مانا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو علماء سو کہا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی مثال دنیا کے کتوں جیسی ہے کہ وہ دین کے اندر بھی صرف اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں. قیامت پر نہ صرف دین ابراہیمی کے ماننے والے لوگ مذہبی طور پر یقین رکھتے ہیں بلکہ آج کے سائنسدان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کائنات بنی ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتی. دراصل اس کے خاتمے کا بھی ایک وقت طے ہے. ہمارا سورج بوڑھا ہو رہا ہے اور یہ کائنات ایک دھماکے کی طرح پھیل کر آخر کار واپس پلٹنا شروع ہوگی جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ سورج چاند ستاروں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا. حیرت انگیز طور پر اگر ہم اس ورلڈ کو یعنی لپیٹ دیا جائے گا کو سائنٹیفکلی طور پر جج کرنے کی کوشش کریں تو لپیٹا ہمیشہ ایسی چیز کو جاتا ہے جو کہ فلیٹ یا پھر سیدھی ایک کپڑے کی طرح ہو. آج کی جدید سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری یہ اسپیس ایک نہ نظر آنے والا فیبرک ہے جو کہ کپڑے کی طرح موجود ہے جس کی وجہ سے گریوٹی موجود ہے اور اسی گریوٹی نے جو کہ نظر بھی نہیں آتی اور بالکل ایک ستون کی طرح تمام ستارے، سیارے، چاند، گلیکسی سب کو سنبھالے ہوئے ہے. لیکن جب قیامت کے دن یہ کپڑا لپیٹا جائے گا تو یہ کائنات بالکل فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو دوبارہ قبروں سے نکال کر میدان محشر کے اندر اکٹھا کریں گے اور حساب کتاب کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر اور میدان محشر کی سختیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.